الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين صدق الله العظيم اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج انشاءاللہ 5ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ چوتھے پارے کی آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح حرام ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جو باپ کے نکاح میں ایک دفعہ آ گئی وہ تمہاری ماں بن گئی، اس سے اب تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو تمہاری سگی مائیں ہیں، سگی بیٹیاں ہیں، سگی بہنیں ہیں اور سگی پھوپھیاں ہیں اور اسی طرح سگی خالائیں ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھائی کی بیٹی یعنی سگی بھتیجی، بہن کی بیٹی یعنی سگی بھانجی، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضاعی ماں، اور اس کی جو بیٹیاں ہیں جو تمہاری رضاعی بہنیں بن گئیں، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں یعنی ساس، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ، وہ ربیبہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری بیوی کی وجہ سے آئیں، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی بیوہ عورت سے یا متعلقہ عورت سے نکاح کر لیا اور پہلے شوہر سے اس کی جو بیٹی ہے، اب وہ جب اس کے گھر میں آئی ہے تو وہ ربیبہ کہلاتی ہے اور اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اللاتی دخلتم بہن، عورت سے نکاح کیا اور اس سے ہم بستری کر لی تو اب اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح ہوا ہم بستری نہیں ہوئی تو اس صورت میں وہ اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے اس عورت سے ہم بستری نہیں کی تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں یعنی بہو، لیکن بیٹا وہ جو سگا بیٹا ہو، منہ بولا بیٹا نہیں، تو اس بہو کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اور ایک قانون اللہ نے بیان کر دیا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو ایک آدمی اپنے نکاح میں رکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کی سگی بہن سے بھی نکاح کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ پہلی نکاح میں ہے اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایک اصول حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ 2 عورتیں جو آپس میں محرم ہوں، رشتہ دار ہوں، اور ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے کہ ان دونوں میں سے ایک یہ مرد ہے، تو اگر ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو تو ایسی 2 عورتیں ایک مرد کے نکاح میں بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، اب اس کی سگی پھپھو ہے، اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سگی پھپھی اور بھتیجی دونوں عورتیں ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد سمجھ لیا جائے، مثلا پھوپھی کو مرد سمجھ لی جائے کہ یہ پھوپھا ہے، تو بھتیجی اور پھوپھے کا نکاح تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح سگا ماموں ہے، سگا چچا ہے، تو 2 عورتیں ایسی کہ ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو جس طرح ان کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتے، اسی طرح 2 عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو خاوند والی ہیں یعنی جو کسی کے نکاح میں ہیں تو اس نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب تک وہ طلاق نہ دے یا وہ عورت بیوہ نہ ہو اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔
इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, हाँ अगर जिहाद की बरकत से कुछ बांदियाँ आएँ, जब वो बांदी बन के आई है तो अपने मुल्क में बेशक वो शादीशुदा थी, उसका शोहर था, लेकिन चूंकि वो बांदी बन गई इसलिए अब उसका निकाह पहला ख़त्म हो गया। अब जिसको वो बांदी मिलेगी वो उसकी बांदी है, उसे हम बिस्तरी भी कर सकता। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये वो रिश्ते बयान किए गए जो आप पर हराम हैं, जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते, और जो इसके अलावा औरतें हैं उनसे निकाह करो, लेकिन हक महर ज़रूर देना है। बग़ैर हक महर तय किए निकाह नहीं करना। तय हो जाए फिर आगे लड़की की मर्ज़ी है, माफ़ कर दे ना ले, या कुछ रख ले बाकी माफ़ कर दे, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन निकाह जो करना है मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, पाक दामन रहने के लिए निकाह करना है, वक्ती ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकाह नहीं करना। बाद दफ़ा लोग कहते हैं चलो एक हफ्ते के लिए निकाह कर लो, महीने के लिए निकाह कर लो। ये शियों के यहाँ तो जायज़ है, वो इसको मुता कहते हैं कि लड़की लड़का राज़ी हो जाएं, चाहे वो 1 घंटे के लिए राज़ी हो जाएं, उनके यहाँ जायज़ है। लेकिन अहल सुन्नत वल जमात के यहाँ इस तरह का निकाह जायज़ नहीं है, ना मुता जायज़ है, ना निकाह मुअक्कद कि जिस निकाह में ये शर्त लगा दी जाए कि इतने अरसे के लिए हम निकाह कर रहे हैं, ये निकाह जायज़ नहीं। निकाह करते वक्त नीयत यही होगी कि सारी ज़िंदगी हम मियाँ बीवी बन के रहेंगे। वो अलग बात है कि बाद में हालात कैसे बनते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई आज़ाद औरत से निकाह नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं हैं, हालात इतने नहीं हैं, या मकान उसके पास नहीं है, तो फिर वो बर्दाश्त करे, सब्र करे। अगर सब्र भी नहीं हो सकता तो फिर एक दर्जा ये बयान किया गया कि किसी की बांदी से निकाह कर ले। उस ज़माने में बांदियाँ बहुत होती थी, बाद लोगों के पास 100 बांदियाँ होती थी, तो अब उसके मालिक से बात करके उससे निकाह कर ले। तो अब वो जो मालिक है बांदी का, वो मालिक रहेगा, लेकिन वो इस बांदी से हम बिस्तरी नहीं कर सकेगा। गोया उसने हम बिस्तरी का हक इस आदमी को दे दिया, लेकिन ये अमर मजबूरी है। अल्लाह कहते हैं बेहतर यही है कि आज़ाद औरत से निकाह करो, बांदी से न करो। क्यों? कि जब औलाद पैदा होगी तो वो औलाद फिर उस मालिक की ग़ुलाम बन जाएगी, तो खून तुम्हारा होगा, ग़ुलाम किसी और का। तो इसलिए बेहतर ये है कि आज़ाद औरत से निकाह करो, नहीं कर सकते तो सब्र करो। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तो चाहते हैं कि बंदे से अगर गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले, लेकिन काफिर लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भी, वो कहते हैं गुनाहों में मुब्तला रहें, बस तौबा की तरफ तवज्जो ना जाए, क्योंकि काफिर तो यही चाहते हैं कि बेहयाई फैले। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को बड़ा कमज़ोर पैदा किया गया है। और तिजारत के बारे में फरमाया कि ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाना। हाँ, अगर तिजारत के ज़रिए माल लेन देन हो रही है तो वो जायज़ है, लेकिन उसमें भी शर्त यह है अन तराज़िम मिनकुम, जब तुम उस तिजारत पर राज़ी हो तो जायज़ होगा, अगर राज़ी नहीं तो फिर वो जायज़ नहीं होगा। इसकी मिसाल यूँ समझें कि बाज़ दफ़ा हम किसी दोस्त की दुकान पे जाते हैं या किसी अपने रिश्तेदार की दुकान पे चले जाते हैं, उससे कोई चीज़ ख़रीदी, मिसाल के तौर पे सूट ख़रीदा, उसने कहा जी 2000 का। अब हमने बहस शुरू कर दी, ये 1500 देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। अब वो कह रहे हैं कि मैं 1500 पे राज़ी नहीं, कि मेरा वारा ही नहीं खाता, मैं मुनाफा ना लूँ तो नुकसान भी ना होना, लेकिन हम ज़बरदस्ती 1500 फेंकते हैं कि ये पकड़े पैसे, मैं सूट लेके जा रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं अन तराज़िम मिनकुम, जब तक वो दुकानदार राज़ी नहीं है वो तिजारत तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। कोई ये ना समझे मैंने पैसे दिए हैं, मुफ्त थोड़ी लिया, और ये पैसे उतने दिए हैं जितने दुकानदार राज़ी नहीं हो रहा। जब तक वो राज़ी नहीं होगा ये चीज़ आपके लिए हलाल नहीं होगी। फिर अल्लाह फरमाते हैं इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाते रहो तो छोटे छोटे गुनाह तो हम वैसे ही माफ़ कर देंगे। बड़े गुनाह किसे कहा जाता है? जिस गुनाह पर लानत आई हो या जिस गुनाह पर कोई सज़ा मुकर्रर हो।
کوئی ایسا گناہ جس پر شریعت نے سزا مقرر کی ہو، اور یا ایسا گناہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہو، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں۔ تو ایسے گناہوں سے تم بچتے رہو، تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ فرماتے ہیں ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ مرد بڑا ہوگا گھر میں، وہ حاکم ہوگا، اس کے حکم سے، اس کے مشورے سے گھر کا نظام چلے گا۔ عورت حاکم نہیں بن سکتی۔ جس طرح بے نظیر وزیر اعظم بنی تھی تو فتویٰ آیا تھا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں، اسی طرح اب مریم نواز بنی ہے تو فتویٰ اب بھی وہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے اس کا حکمران بننا۔ مرد کو حکمران ہونا چاہیے، اپنی برادری کا بھی اور اپنے گھر کا بھی کوئی سربراہ وہ مرد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دو وجوہات اللہ نے بیان فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مرد کو درجہ اوپر دیا ہے، عورت کو نیچے درجہ دیا ہے، تو تم کون بحث کرنے والے؟ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد مال خرچ کرتا ہے۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو خرچہ باپ اٹھاتا ہے، جب بیوی بنتی ہے تو خرچہ شوہر اٹھاتا ہے، جب ماں بن جاتی ہے تو پھر اولاد خرچہ اٹھاتی ہے، تو پیسہ تو مرد خرچ کرتا ہے، اس لیے مرد کو حاکم ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک عورتیں ہیں، عاجزی کرنے والی ہیں، فرما برداری کرنے والی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، فرمایا یہ وہ نیک عورتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں بما حفظ اللہ، کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں، میں اپنی عزت کی حفاظت کروں گی، نہیں، اللہ چاہیں گے تو عزت کی حفاظت ہو سکتی ہے، اللہ نہ چاہیں تو عورت چاہ کر بھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی عورت سے خطرہ ہو، خطرے سے مراد یہ ہے کہ بد زبانی کرتی ہے، گندی زبان استعمال کرتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں فَعِظُوهُنَّ، پہلا کام یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ کہ میں تیرا شوہر ہوں، شریعت نے مجھے تیرا شوہر بنایا ہے، تو میرے سامنے گالی گلوچ نہیں کر سکتی، میرا ادب اور احترام کرے گی، اس کو سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک، نہیں سمجھتی تو پھر اس سے اگلا قدم اٹھانا ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے ناراض ہو کر بستر الگ کر لو۔ عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، عورت شوہر کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، تو اگر عقل مند ہوگی تو وہ اپنی آپ کی ناراضگی کو دور کرے گی، اور اگر اب بھی یہ نہیں صحیح راستے پہ آ رہی تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، تم انہیں مار بھی سکتے ہو۔ لیکن مارنا کس طرح ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے، چہرے پہ نہیں مارنا، کیونکہ عورت کا چہرے تو دیکھنے والا ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے اس میں، آپ کوئی ایسی مار دو کہ اس کا چہرہ بگڑ جائے۔ اسی طرح کوئی ایسی پٹائی جس سے زخم ہو جائے یا جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی پٹائی نہیں کر سکتا۔ شروع اسلام میں پابندی لگا دی گئی تھی کہ مرد عورت کو نہیں مار سکتا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورتیں شیر ہو گئی، کہ پہلے تو پٹائی ہوتی تھی، اسلام نے منع کر دیا، اب ہم جیسے مرضی بولیں۔ تو ایک صحابیہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے والد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ نہیں، والد کے ساتھ، اور شکایت کی اپنے شوہر کی کہ یا رسول اللہ سے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی جا کے تھپڑ مار لے، بدلہ لے لے۔ اب وہ باپ بیٹی گھر سے نکلے ہیں، ابھی اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھ کے، ادھر سے فرشتہ آ گیا سیدنا جبریل علیہ السلام، انہوں نے یہ آیت سنائی، آپ نے ان کو واپس بلایا، فرمایا پہلے پابندی تھی کہ مرد عورت کو نہیں مار سکتا، لیکن اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طریقے سے سمجھاؤ، پہلے نصیحت کرو، نہیں مانتی ناراضگی کا اظہار کرو، نہیں مانتی اب تم مار سکتے ہو، لہٰذا اگر تمہارے شوہر نے تھپڑ مارا ہے تم بدلہ نہیں لے سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اکیلی گھر تشریف لائی نبی علیہ السلام کے، اور کوئی بہت بڑا فاصلہ تو نہیں تھا، چھوٹا سا تو مدینہ تھا، جتنی آج کے مسجد نبوی ہے اتنا مدینہ تھا۔ تو وہ آئیں تو نبی علیہ السلام پوچھا بیٹا عثمان کہاں ہے؟
ان کے یا رسول اللہ ہماری آپس میں کوئی انبن ہوئی ہے، ناراض ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے بیٹھنے بھی نہیں دیا کہ واپس چلی جاؤ، میرے گھر میں تب آ جائیں جب شوہر ساتھ آئے. یہ اللہ کے نبی تربیت کر رہے ہیں کہ عورتوں کو اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ کہ شوہر کو پتہ بھی کوئی نہیں اور وہ ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ چغلیاں کر رہی ہے، شکایتیں کر رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تینوں صورتیں ناکام ہو گئیں، کسی طریقے سے بھی وہ قابو میں نہیں آ رہی، بد زبانی کر رہی ہے، اب اگر طلاق تک بات پہنچ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک پنچایتی لے لو لڑکے کی طرف سے اور ایک پنچایتی لے لو لڑکی کی طرف سے. بس زیادہ بندے نہیں، 2 بندے، ایک لڑکے کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے. اب اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں کہ ہم نے ان کی صلح کرانی ہے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا کہ صلح ہو جائے گی اگر وہ نیت کر لیں گے تو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نیتیں ہی خراب ہوتی ہیں، نہیں جی طلاق کرا کے چھوڑنی ہے تو پھر طلاق ہی ہوگی نا. لیکن پنچایتی اگر نیت کر لیں کہ ہم نے ان کی صلح کرانی ہے تو پھر صلح ہو جائے گی، اللہ توفیق دے دیں گے. پھر یہاں ایک اصول اور بھی یاد رکھیے کہ پنچایتی جو بھی ہوگا اسے پورا اختیار دیا جائے گا. لڑکا کہے گا کہ میری طرف سے پورا اختیار ہے، جو فیصلہ آپ کریں مجھے منظور ہے. لڑکی بھی کہے گی کہ میری طرف سے آپ کو اختیار ہے اپنے پنچایتی کو، جو فیصلہ کرے مجھے منظور. تب یہ 2 پنچایتی بیٹھیں گے، اور اگر ایک گروہ جو ہے یعنی ایک فریق وہ پورا اختیار نہیں دے رہا تو پنچایتی کو پنچایت لگانے کی ضرورت ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا جی میری بیوی سے ناراضگی ہے، آپ صلح کرا دو. فرمانے لگے کہ مجھے مکمل اختیار ہے. انہوں نے کہا جی صلح کا تو اختیار ہے، طلاق کا نہیں. فرمایا جاؤ میں نہیں پنچایتی بنتا. ہو سکتا ہے وہاں کے حالات سن کے فیصلہ کرنا پڑے طلاق کا، تو تم مجھے اختیار ہی نہیں دے رہے تو آپ پنچایتی نہیں بنے. تو پنچایتی بھی جو بنے پورا اختیار لے کے پھر بنے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے کہ صحابہ نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم، تو اللہ نے فرمایا گناہ ہے، اگرچہ فائدے بھی ہیں لیکن گناہ بڑا ہے. تو بعض صحابہ نے شراب چھوڑ دی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک دعوت میں اکٹھے تھے، کھانا کھا کے شراب پی، کیونکہ حرام تو نہیں تھی اس وقت جس طرح ہم کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں. اس کے بعد مغرب کی نماز میں کھڑے ہوئے تو امام صاحب سے غلطی ہو گئی، سورہ کافرون میں الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. اس پر اللہ نے آیت اتار دی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہو. اب بہت سارے صحابہ نے پھر چھوڑ دی. پھر آگے 7ویں پارے میں باقاعدہ حکم آ گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی جنبی ہو یعنی غسل اس پہ واجب ہو چکا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل نہ کر لے. اور اسی طرح اگر کوئی بے وضو ہے تو وہ بھی نماز کے قریب نہیں آ سکتا جب تک وضو نہ کر لے. پھر بعض موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان واش روم سے ہو کے آیا یعنی وضو ٹوٹا، اور یا بیوی کے پاس چلا گیا تھا تو غسل واجب ہو گیا. ان دونوں صورتوں میں اگر پانی نہیں مل رہا یا پانی تو ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ پانی استعمال نہ کرنا وگرنہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لینا. وضو میں 4 فرض ہیں، کل انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور تیمم میں 3 فرض ہیں. پہلا فرض ہے نیت. غسل کی حاجت ہو یا وضو کی، دونوں صورتوں میں تیمم ایک جیسا ہی ہے کہ پہلے تو نیت ہوگی کہ میں تیمم کر رہا ہوں، پاکی حاصل کر رہا ہوں. پھر 2 ضربیں یعنی 2 دفعہ ہاتھ زمین پہ لگائے گا، پہلے 1 دفعہ لگا کر اس اپنے چہرے پہ پھیرے گا، پھر دوبارہ لگا کر دونوں بازوؤں پہ پھیرے گا، بس یہ اس کا تیمم ہو گیا. اب لازمی نہیں ہے کہ مٹی ہو، مٹی کی جنس جس طرح یہ ٹائلیں ہوتی ہیں، ماربل ہوتا ہے، پلستر ہوا ہوتا ہے، یہ مٹی کی جنس میں سے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی ہاتھ لگا کے اگر کوئی تیمم کر لے تیمم ہو جائے گا.
یہودیوں سے چونکہ مدینہ میں جو معاہدہ تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، اور کوئی دشمن اگر مدینہ پہ حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، یہ طے تھا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ آئے، شکست کھا کے چلے گئے۔ غزوہ احد میں آئے، پھر شکست کھا کے چلے گئے۔ اب مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی تھی تو یہودیوں کو پریشانی ہو گئی کہ مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں تو کل کو ہمارے بھی خلاف ہوں گے یہ۔ تو یہودیوں کا ایک وفد گیا، کعب بن اشرف، حیی بن اخطب، یہ دو سردار تھے، اپنے ساتھ اور کچھ بندے لے کے گئے مکہ مکرمہ۔ مشرکین مکہ کے سرداروں سے ملے اور انہیں کہا جی دونوں مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، آپ لوگ باہر سے حملہ کرو، ہم مدینہ میں رہتے ہیں، ہم اندر سے حملہ کریں گے، تو ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ تو مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ تم یہودی لوگ ہو، تمہاری زبان پہ اعتماد نہیں ہمیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے اعتماد دلائیں؟ تو مشرکین نے کہا ہمارے یہ دو بت ہیں، جبت اور طاغوت، یہ ان کے نام تھے، تم ان دونوں بتوں کو سجدہ کرو، پھر ہمیں یقین ہوگا کہ تم صلح کرنے کے لیے مخلص ہو۔ حالانکہ یہودی مذہب میں بھی شرک حرام ہے، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، لیکن سیاسی مفاد لینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ بنانے کے لیے یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر دیا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے، یعنی ان کو سجدہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ آپس میں بیٹھے تو پھر وہ مشرک کہنے لگے کہ سچی سچی بتانا ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا مذہب اچھا ہے۔ حالانکہ یہودیوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، پتہ تھا، لیکن وہاں بھی جھوٹ بول دیا، کہنے لگے تمہارا مذہب اچھا ہے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، کہ مسلمانوں کی دشمنی میں آ کر غلط فتوے دے رہے ہیں، غلط مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تو جو بھی انسان کسی کی دشمنی میں آ کر یا کسی کی محبت میں آ کر غلط مسئلہ بتائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جان بوجھ کے غلط مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، بعض دفعہ لا علمی میں ہو جاتا ہے کہ ذہن میں مسئلہ نہیں ہوتا یا سمجھنے میں دشواری آ جاتی ہے، صحیح سمجھے نہیں اور اس نے مسئلہ بتا دیا تو اس کی معافی ہے، لیکن جان بوجھ کے جو غلط مسئلہ بتائے گا اس کی معافی نہیں ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کافروں نے یہ کہا کہ ہم جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں تو آگ ہے، تو ہماری جلد جل جائے گی، اور جب یہ جسم کی جلد جل جاتی ہے تو یہ بے حس ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے حساسیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ وہاں کوئی چیز ماریں یا چونٹی کاٹیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ حس ختم ہوگی۔ تو کافر کہنے لگے ایک دفعہ جلد جلے گی اس کے بعد تو تکلیف ہی نہیں ہونی۔ اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلد ہم جلا دیں گے تو بدلناہم جلودا غیرہا، فوراً ہم نئی جلد پیدا کر دیں، تاکہ بار بار تکلیف ہوتی رہے، بار بار تکلیف ہوتی رہے۔ ہم جلد کو جلا کر چھوڑ نہیں دیں گے، نئی جلد پیدا کر دیں گے جس سے ان کو پھر تکلیف ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں انہی کے حوالے کرو جن سے لی ہیں، جس نے امانت رکھوائی ہے امانت اسی کے حوالے کرو۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو عہدہ کسی کو دینا ہے تو اس انسان کو عہدہ دو جو اس کا اہل ہے، جو اہل ہی نہیں ہے اس کو عہدہ نہ دو۔ اور آج بھی ہمارے ملک میں بھی خاص طور پر جو افراتفری ہے، بے سکونی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جاتے ہیں جو علی بے بھی نہیں اس عہدے کے جانتے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ایسے واقعات پیش آئے، ابھی بھی ہیں کہ ایسے گورنر بنے ہوئے ہیں کہ جو میٹرک پاس ہیں یا ایف اے کیا ہوگا بس، لیکن ان کے انڈر تمام صوبے کی یونیورسٹیاں آتی ہیں۔ ایک بندہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا وہ جو ایم فل کر رہا ہے یا ڈاکٹر بن رہا ہے، اب اس کی ڈگری پہ بھی گورنر صاحب کے دستخط ضروری ہوتے ہیں، اور وہ گورنر جو خود ایف اے پاس ہے وہ پی ایچ ڈی والے کی ڈگری پہ دستخط کر رہا ہے۔ کیا پی ایچ ڈی بندے نہیں ملتے؟ ان کو گورنر نہیں لگا سکتے؟
اس طرح آپ دیکھیں گے کہ چل بھائی اس کو وزیر صحت بنا دو، اسے پتہ ہی نہیں میڈیکل ہوتی کیا ہے، اس میں کیا کام ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، بس نوازنے کے لیے کہ تنخواہیں ملتی رہیں، ٹی اے ڈی اے ملتا رہے، بس ٹھیک ہے جی ان کے حوالے کر دو۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو عہدے کا اہل ہو اس کو عہدہ دو، جو عہدے کا اہل نہ ہو اسے وہ عہدہ نہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ بڑا شور مچاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اس سے آگے نہیں ہے، لہٰذا ہم صحابہ کی بات بھی نہیں مانتے، ہم صحابہ کی بات بھی نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ آج کے بعد جو شخص جتنی طلاقیں بیوی کو دے گا اتنی ہی واقع ہو جائیں گی، اگر وہ 2 طلاقیں دے گا 2 ہو جائیں گی، 3 دے گا 3 ہو جائیں گی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، انہیں کو بھی حضرت عمر کا فتویٰ ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں، ہم نے کون سا عمر کا کلمہ پڑھا ہے، کیوں مانے ہم؟ بھئی اس آیت کو تو پڑھ لو۔ اطیعوا الرسول کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو علماء ہیں، جو مفتی ہیں، مجتہد ہیں، ان کی بات بھی مانو۔ 3 چیزیں بیان فرمائی، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور اولی الامر منکم۔ پھر اس میں 2 حصے بیان کیے گئے کہ جہاں دنیاوی معاملات ہوں گے وہاں اپنے حکمرانوں کی بات مانو، لیکن جہاں شریعت کی بات ہوگی اور حکمران شریعت کے خلاف کہتے ہوں گے تو وہاں بات نہیں ماننی، وہاں مفتی حضرات کی بات مانو۔ پھر آگے واقعہ بیان ہوا، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، کسی چیز پر جھگڑا ہوا دونوں کا، تو دونوں مقدمہ لے کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے دونوں کی باتیں سنی تو فیصلہ دیا کہ یہ چیز اس یہودی کی ہے۔ وہ جو منافق تھا باہر نکلا، اس نے فیصلہ نہیں مانا نبی کا، کہنے لگا او حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی اس نے کہا جی جب نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تو عمر بھی میرے حق میں کریں گے، چلو چلتے ہیں۔ دونوں آگے۔ اس منافق کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے اشداء علی الکفار، کہ یہ کافروں کے بارے بڑے سخت ہیں، تو یہ میری رعایت کریں گے، بے شک میں اوپر سے کلمہ پڑھتا ہوں لیکن مومن شمار ہوتا ہوں نا، تو میری حمایت کریں گے۔ اس نے جا کے بات کی تو یہودی بول پڑا کہ اے عمر، ہم پہلے نبی کے پاس گئے تھے، نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر اس سے واقعی گئے تھے؟ ان کا جی ہاں۔ فیصلہ نبی نے اس کے حق میں دیا؟ جی ہاں۔ فرمایا ٹھہرو۔ اندر گئے، تلوار لائے، آ کے منافق گردن اڑا دی، اور بڑا تاریخی جملہ فرمایا جو نبی کا فیصلہ قبول نہیں کرے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اب منافقین جو جس کو قتل کیا تھا اس کے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ عمر نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا۔ ابھی مقدمہ چل پڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرع صدر نہیں ہوتا کہ عمر کسی مسلمان کو ہی مار سکتا ہے۔ یہ بات ابھی چل رہی تھی، اللہ نے پورا رکو نازل فرمایا اور اس میں فرمایا فلا وربک، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو مقدمات میں آپ کا فیصلہ نہ مانے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صرف فیصلہ نہ مانے بلکہ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، جب تک دل سے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، منافق کو قتل کیا۔ اسی دن سے منافقین کو پھر عمر سے چڑ ہے، عمر پسند نہیں ان کو۔ حضرت عمر کو منافق پسند نہیں، منافقوں کو عمر پسند نہیں۔ حضرت عمر مومنوں کو پسند کرتے ہیں تو مومن بھی عمر کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں جہاد کا حکم دیا کہ تم جس طرح بھی ہو سکتا ہے جہاد کے لیے نکلو، اور نکلنا چاہیے اس لیے کہ وہاں بستی میں ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، ان پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کوئی بھیج جو ہمیں یہاں سے نجات دلوائے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو ان کے لیے پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جہاد کرو، نکلو، ان کو رہا کرواؤ وہاں سے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کشمیر ہے، فلسطین ہے، مسلمانوں کا فرض بنتا ہے
کہ یہ وہاں جائیں اور ان کو رہائی دلوائیں، ان کافروں سے ان کا چھٹکارا کروائیں۔ اب جس کا جتنا اختیار چلتا ہے قیامت کے دن اس کو اتنا جواب دینا پڑے گا۔ جتنا اختیار کسی کا چلتا ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ہمارا حکمران 2 رکعت نفل پڑھ لینا، ویڈیو آ جائے کہ بڑا نیک حکمران ہے۔ حکمران کا فرض یہ نہیں ہے، اچھا حکمران وہ ہوگا جو اپنی عوام کی خیر خواہی کرے گا، جو ملک کو صحیح نہج پہ لے کے چلے گا۔ اسے حکمران اس لیے تھوڑی بنایا کہ تو نفل پڑھ لوگ خوش ہو جائیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے، تو جو ڈیوٹی لگی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں مرضی چلے جاؤ موت سے نہیں بچ سکتے، موت آ کے رہے گی۔ چاہے تم بینکرز میں چھپ جاؤ، قلعوں میں چھپ جاؤ، یہ آج کل بینکرز بنتے ہیں، کنکریٹ اتنا استعمال کرتے ہیں کہ بم بھی مارا جائے تو اثر نہیں ہوتا، تو وہاں بھی کوئی چھپ جائے کہ گولی بھی نہیں چلے گی، بم بھی نہیں لگے گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میرا حکم وہاں بھی چلے گا، موت آ کے رہے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جس طرح میری سنت پر عمل ضروری ہے، میرے بعد میرے خلفاء کی سنت پر بھی عمل ضروری ہے۔ اپنی جیسی سنت قرار دی۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ، کسی نے کسی نیک کام میں کسی کی سفارش کی، بے شک کام ہوا یا نہیں ہوا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پل صراط پر اس کو ثابت قدم رکھیں گے، پھسلنے نہیں دیں گے جس نے سفارش کی۔ اور جس نے سفارش کی، نیک کام کی اور وہ کام ہو گیا، تو اس نیک کام کے کرنے پر جو اسے اجر ملے گا، سفارش کرنے والے کو بھی وہی اجر ملے گا۔ اور اگر کسی نے گناہ کے کام میں کسی کی سفارش کی تو جو سزا اسے ملے گی، اس سفارش کرنے والے کو بھی وہ سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو جواب اس سے اچھا دو۔ اس سے اچھا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی نے کہا السلام علیکم، جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک لفظ اور بڑھاؤ۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں تیسرا لفظ بڑھا دو وبرکاتہ۔ اگر کسی نے تینوں جملے کہہ دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس سے آگے نہیں بڑھا سکتے، اس سے آگے جو لوگ بڑھاتے ہیں وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں، سنت برکاتہ تک ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں اختیار ہے، پورا جواب دے دو یا خالی وعلیکم السلام کہہ دو، حساب ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ مکہ سے کچھ لوگ مدینہ آئے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، کیا مسلمان ہو گئے، چند دن رہے، پھر واپس گئے، کوئی بہانہ کر کے جی ہم اپنا کاروبار سمیٹ آئے، پھر آتے ہیں۔ اسے وہ کچھ دن گزر گئے، واپس نہیں آئے، تو صحابہ میں آپس میں یہ اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے وہ مومن ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے واپس نہیں آئے، ہے مومن۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، وہ آئے تھے تو منافق تھے، اب بھی وہ منافق ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہ جھگڑا ہو رہا تھا، اس پہ اللہ نے پہلے جملے میں فیصلہ کر دیا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا، منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے ہو۔ اللہ نے خود بتا دیا منافق تھے، اور پھر ان کافروں کا طریقہ بھی بتایا۔ اور اللہ نے یہاں ایک بات یہ بتائی کہ اگر مومن سے غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، مومن کو قتل نہیں کرتا، لیکن بالفرض کبھی ایسا ہو گیا کہ کسی مومن کو اس نے غلطی سے قتل کر دیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ اسے کئی صورتیں ہوتی ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو مکہ مارا تھا، تو مکے سے بندہ نہیں مرتا، اس لیے آپ اسے قتل نہیں کہہ سکتے، قتل خطا کہیں گے۔ اسی طرح آپ بارڈر پہ بیٹھے ہیں، بعض دیہات ہیں بارڈر پہ ہیں،
شکار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو شکار نظر آیا کہ جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے، آپ نشانہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شکار وہیں بیٹھا ہے، کوئی بندہ گزرا، آپ کو شک پڑا کہ شکار آیا، آپ نے فائر کھول دیا، وہ جا کے اس بندے کو لگ گیا، اب وہ مر گیا، تو یہ قتل خطا ہوگا کہ جان بوجھ کے قتل نہیں کیا۔ اس میں پھر 3 صورتیں بنتی ہیں کہ اگر غلطی سے کسی مومن کو قتل کیا ہے تو اس کی سزا کے طور پر ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور دیت دینی ہوگی، خون بہا، اور اگر وہ خود معاف کر دیں، گھر والے معاف کر دیں، بھی ہم نے پیسے نہیں لینے، کوئی بات نہیں، غلطی سے ہو گیا، معاف کر دیا، تو پھر معافی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر دشمن قوم کا آدمی ہے لیکن ہے مومن، ہے دشمن قوم کا، ہے مومن، جس طرح انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں لیکن انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو شکار کرتے ہوئے انڈیا کے کسی مسلمان کو گولی لگ گئی، اب یہ قتل خطا تھی، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، تو ایسی صورت میں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، دیت نہیں دینی پڑے گی، خون بہا نہیں دینا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایسی قوم سے وہ آدمی ہے جس سے آپ کی صلح ہے، دوستی ہے، آپ کی معاہدہ ہے آپ کا آپس میں، اس کا آدمی قتل ہو گیا تو اس کی سزا پھر وہی ہوگی کہ ایک غلام آزاد کرو اور دیت بھی دو۔ کیوں؟ وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے آپ کا اپنا بندہ ہے، یعنی ہم پاکستانی ہیں، ہماری مثال کے طور پہ بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، ہماری صلح ہے آپس میں، دوستی ہے، اب اگر کسی آدمی نے فائر کھولا، افغانستان کا مسلمان قتل ہو گیا تو غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، دیت بھی دینی پڑے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے قتل خطا، اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو پھر فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ اس سے ناراض ہوں گے اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پر۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، صحابہ جہاد کے لیے نکلے، جس علاقے میں جانا تھا وہاں کے لوگ بھاگ گئے، تو ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، وہ نہیں بھاگا، صحابہ قریب پہنچے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو ایک صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ اپنی بکریاں بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ باقی صحابہ نے کہا ہم تو اللہ کے نبی کو شکایت لگائیں گے کہ کلمہ کو آپ نے قتل کیا، تو جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا گیا تو اللہ نے پھر یہ آیت اتاری، ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو پہلے تحقیق کیا کرو، ایسے نہ کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے، لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے، ایسے نہ کہہ دیا کرو، پہلے تحقیق کیا کرو۔ پھر فرمایا تمہیں وقت یاد نہیں کہ تم بھی تو اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے، 13 سال مکہ میں جب صحابہ رہے ہیں تو وہ خفیہ ایمان لاتے تھے نا، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ سخت سزائیں دیتے تھے، تشدد کرتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو جب تم اپنا ایمان چھپاتے تھے، تو آج یہ دوسروں سے ایمان چھپا رہا تھا لیکن تمہارے سامنے اظہار کر بیٹھا، تو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے وہ لوگ جو جہاد پر جا رہے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنی جان بھی، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو مومن ہے لیکن جہاد پہ نہیں جا رہا، تو دونوں کا درجہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں، جہاد پر جانے والوں کا درجہ زیادہ ہے، جہاد پہ نہ جانے والوں کا درجہ کم ہے۔ پھر ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ ہجرت فرض تھی پہلے، فتح مکہ سے پہلے جس شہر میں بھی کوئی رہتا ہے، اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو حکم یہ تھا کہ مدینہ میں آؤ، تب تمہارا اسلام قابل قبول ہوگا۔ اب بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے وقت جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے اس لیے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے اور اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو فرشتے کہیں گے کہ جہاں تم رہ رہے تھے یہاں دین پہ چلنا مشکل تھا، تو اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، یہ علاقہ چھوڑ دیتے کہیں اور چلے جاتے۔ یہ ہمارے ہاں بھی جس طرح بعض دفعہ بہانے چلتے ہیں نا جی، اور جی ہمارے ہاں مسجد دور ہے اور اپنے مسلک کی ہے نہیں ہے، اس لیے میں تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بھائی اگر مسجد دور ہے یا آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے مدرسہ قریب نہیں، تو گھر وہاں لے جاؤ نا جہاں مسجد ہے، اسے قریب لے لو،
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلے گا اللہ اس کو بہت زیادہ مال بھی دیں گے، پہلے سے اچھا مکان بھی دیں گے، لیکن ہجرت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر۔ اور پھر ایک اور اہم مسئلہ سمجھا دیا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلا، صرف گھر سے نکلا ہے اور موت آ گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ہجرت کا ثواب دیں گے کیونکہ نیت کر کے نکل چکا تھا۔ اگلے رکوع میں سفر کی نماز کا ذکر ہے اور اس سے آگے پھر صلاۃ خوف کا ذکر ہے کہ بعض دفعہ ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ لوگ ہیں لیکن دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، اگر سارے نماز کی نیت باندھ لیں تو دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو وہاں کیا حکم ہوگا کہ اس کو صلاۃ خوف کہیں گے کہ آدھے لوگ دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ یہ اس وقت تھا جب نبی علیہ السلام امام تھے، آج کل تو کئی امام بن سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے جماعتیں کرائی جا سکتی ہیں، لیکن صحابہ تو برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھیں، تو وہاں پھر یہ طریقہ سکھایا گیا کہ آدھا مجمع جو ہے وہ دشمن کی طرف رخ کرے، آدھا نبی کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن نماز میں بھی اسلحہ ساتھ لے کے کھڑے ہونا ہے، غفلت نہیں کرنی۔ اب یہ ایک رکعت پڑھ کے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ دوسرا گروہ وہ آگے آ کر دوسری رکعت نبی کے ساتھ پڑھے گا۔ اب نبی کی 2 رکعتیں ہو گئی، وہ سلام پھیر دیں گے، یہ کھڑا ہو کے اپنی دوسری رکعت پڑھے گا۔ اب یہ گروہ وہاں چلا جائے گا اور جو پہلا گروہ تھا جس نے 1 رکعت پڑھی تھی وہ آگے آ کر دوسری رکعت اپنی پڑھے گا، دونوں کی نماز مکمل ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس میں کئی دفعہ جمعے پہ بھی تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے، جماعت نہیں، نماز۔ یعنی مثال کے طور پہ آج کل 4:55 پہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور یوں سمجھیے کہ 6 بجے کے قریب ختم ہو رہا ہے یا 5:45 کے قریب، تو یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ سارا وقت مقررہ ہے، اس وقت کے اندر اندر نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر سے آواز آتی ہے اعلان کی ہر روز، بھئی جماعت میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی جلدی آ جاؤ، پھر آیت پڑھیں گے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پھر ترجمہ بھی سناتے ہیں اللہ نے نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ یہ وقت مقررہ نہیں ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہو، وقت مقررہ کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک جتنا بھی یہ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہے یہ سارا وقت مقررہ ہے، اس وقت مقررہ کے اندر اندر نماز پڑھنی ہے۔ ایک واقعہ اور پیش آ گیا تھا، وہ بھی منافقوں سے متعلق ہے۔ ایک صحابی نے گھر میں آٹے کی بوری رکھی، گندم کی، اس زمانے میں گندم بہت مہنگی تھی اور وہاں عرب میں ہوتی نہیں تھی، کم ہوتی تھی، تو مہمانوں کے لیے رکھتے تھے کہ مہمان آئے گا تو گندم کی روٹی اس کو کھلائیں گے۔ اس میں اسلحہ بھی رکھا اور بوری بھی رکھ دی۔ ایک منافق تھا ابن عبیرق اس کا نام ہے، اسے کہیں دیکھ لیا تو رات کو وہ آیا اور دیوار توڑ کر وہاں سے بوری نکال کے گھر لے گیا۔ اب صبح کو وہ اٹھے تو دیکھا بھی آٹا کوئی نہیں، نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، اب تحقیق شروع ہو رہی ہے، اس منافق کو پتہ چلا کہ اب تو خیر نہیں ہے، تو اس نے بوری کا نیچے سے چھوٹا سا سوراخ کر دیا کہ آٹا گرتا جائے اور یہودی کے گھر لے گیا۔ اسے کہتا ہے میری امانت ہے، اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی لے لوں گا۔ لوگ رکھتے تھے امانتیں، اور ادھر جا کر کہہ دیا کہ جی فلاں یہودی نے چوری کی ہے، موقع پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو سامان بھی مل جائے گا۔ اب جب صحابہ گئے تو یہودی کے گھر میں آٹا تھا، بوری بھی وہاں تھی، نشان بھی معلوم ہو رہے تھے۔ اب مقدمہ سارا یہودی کے خلاف ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے امانت رکھوائی تھی، اب لوگ نہیں مان رہے، نہیں یہ تو بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہو سکتا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ یہودی کے خلاف آتا، اللہ نے پورا رکوع نازل فرمایا اور فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، اس قرآن کے مطابق فیصلے کریں اور لوگوں کی طرفداری نہ کریں۔ یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں چور ہوں، اور اللہ کو بے شک پتہ چل جائے۔ رب سے نہیں ڈرتے،
پھر یہاں اللہ نے 3 مسئلے بیان فرمائے کہ اگر کوئی شخص گناہ کا کام کرے اور گناہ کا کام کرنے کے بعد توبہ کر لے ہم اسے معاف کر دیں گے، اگر گناہ کا کام کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو سزا ملے گی۔ تیسرا مسئلہ، گناہ خود کیا ہے، کھاتے کسی اور کے ڈال دیا، الزام کسی اور پہ لگا دیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ڈبل ہم سزا دیں گے، کیونکہ گناہ کیا اس کی سزا اور ایک بے گناہ پر الزام لگایا اس کی سزا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ شرک یہ اس کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک خاص آیت آتی ہے، اس آیت کو سمجھ لیں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، جتنا مرضی تم زور لگا لو تم بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے۔ اب اس آیت کو لوگ سمجھتے نہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی پھر تو دوسری شادی جائز ہی نہیں ہے۔ اسی صورت کے آغاز میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ 2 3 4 شادیاں کرو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے کہ تم نہیں کر سکتے؟ اصل مسئلہ کیا ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ظاہری برابری تم کرو گے، رہی دل کی محبت کی برابری وہ جتنا مرضی تم زور لگا لو اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ دل میں کس کی محبت زیادہ ہے اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے، اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے اور اس پر کسی بندے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل معلقہ کہ تم اس کو ایسا چھوڑ دو کہ وہ لٹکی ہوئی ہے کہ نہ وہ تم اس کے شوہر بن کے اس کے ساتھ رہ رہے ہو اور نہ اسے طلاق دے کے آزاد کرتے ہو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے بھی کہا اے اللہ جہاں تک ظاہری برابری کا تعلق ہے میں نے سب بیویوں سے برابری کی، لیکن جہاں تک دل کی محبت کا تعلق ہے اے اللہ آپ کو پتہ ہے مجھے عائشہ سے محبت زیادہ ہے۔ اللہ کے خود اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ اور یہ سمجھایا کہ منافق لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کا ارادہ ہوتا ہے ایبتغون عندہم العزہ کہ ہمیں عزت ملے گی، کافروں سے دوستی لگائیں گے ہمیں عزت ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ سن لو فإن العزة للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کافروں کے ہاتھ میں عزتیں نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اگر کسی ایسی مجلس میں تم بیٹھے ہو جہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا انکار کیا جا رہا ہو تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم پھر بھی بیٹھے رہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں تم بھی انہی جیسے منافق ہو۔ اس لیے کسی ایسی مجلس میں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا دین کا انکار کیا جا رہا ہو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب